بنی اسرائیل کا عجیب واقعہ، اس کا ایک جز تو قرآن کریم نے بھی نقل کیا ہے، ایک جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا۔ فرعون کی باندھی مشاطہ، کنگا کرنے والی میری بہنیں بھی سن رہی ہے، میری بیٹیاں بھی سن رہی ہے، میری مائیں بھی سن رہی ہے، اس واقعے کو بڑے غور سے سنیں، اس قصے کو بڑے غور سے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی جز کو بیان کر رہے ہیں، میرا قرآن دوسرے جز کو بیان کر رہا ہے۔ وہ باندھی جو فرعون کی بیوی آسیہ کی باندھی تھی، پتا چلا کہ یہ باندھی مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے۔ تیل گرم کیا، پھر گرم کیا، تیل کھولنے لگا، ابلنے لگا۔ اب وہ باندھی کو بلایا گیا، اس کی 2 بچیاں تھی، ایک بچی 8-9 سال کی تھی، ایک بچی دودھ پیتی بچی تھی۔ اس سے کہا یا تو مجھے مان لے، یا تو تم موسیٰ کے رب کو چھوڑ دے، یا پھر اس تیل کے لیے تیار ہو جا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سسک گئی، لیکن سسکنے کے بعد کہنے لگی جو کرنا ہو کر لو، لیکن میں موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آخر یہ بھی تو سوچ سکتی تھی اضطراری حالت ہے، چلو میں ظاہر میں بول دوں، گھر پہ جا کر توبہ کر لوں گی، اجازت ہے میرے لیے کہ میں تو رخی پالیسی اختیار کر لوں، ظاہر میں یہ کہہ دوں کہ اچھا میں نے تجھ کو رب مان لیا، گھر میں جا کر کے اپنے اللہ سے توبہ کر لوں گی۔ لیکن یہ نہیں سوچا، کہنے لگی تجھ سے جو ہو جاوے کر لے، فاقضِ ما انت قاض، میرے نبی کے الفاظ ہیں، فاقضِ ما انت قاض، تو جو کر سکتا ہے کر لے میرے ساتھ۔ فرعون کی پولیسوں نے، فرعون کے شرطوں نے، فرعون کے ماننے والوں نے اس کی 6-7 سالہ بچی کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد ابھی تیل میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ ماں سے پوچھو کہ جب اس کی بیٹی کو آگ لگ جاوے تو ماں پر کیا گزرتی ہے۔ باپ کو اتنا نہیں لگتا جتنا ماں کو لگتا ہے، اس لیے کہ ماں ہر وقت اپنے سینے پر بیٹی کو رکھتی ہے۔ باپ تو باہر گھومنے والا ہے، باپ کو اتنی محبت نہیں ہوتی، وہ تو باہر رہنے والا ہے۔ ماں کی محبت ہے، اسی لیے قربان جائیے، اللہ نے بھی اپنی محبت کو ماں سے سمجھایا، باپ سے نہیں سمجھایا۔ فرمایا میری محبت کا عالم یہ ہے کہ جیسے تمہاری ماں کی محبت، بلکہ تمہاری ماں کی محبت سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے اس کی بیٹی کو اب اٹھایا جا رہا ہے، اور ماں کی بیٹی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے یا امی، او میری ماں، اور ماں کہہ رہی ہے بیٹی جل جا، جنت تیرے سامنے ہے، بیٹی گر جا، جہنم تیرے سامنے ہے۔ اٹھا کر ڈال دیا بیٹی کو، وہ بنی ہوئی اور تلی ہوئی ایک مچھلی کی شکل ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس ماں سے پوچھئے کہ کیا گزری ہوگی۔ میرے بھائیوں، صبر پر تقریر کرنا آسان ہے، صبر کے سبق پڑھنا آسان ہے، صبر کتابوں سے نہیں آتا، سب تو اپنے اکابر کو پڑھنے سے آتا ہے، صبر تو اپنے بزرگوں کی زندگی کو پڑھنے سے آتا ہے، صبر تو نبی کے طریقوں کو پڑھنے سے آتا ہے، صبر کتابوں سے نہیں آتا ہے، صبر تو وہاں سے سیکھا جاتا ہے۔ اٹھا کر ڈال دیا اس بچی کو، وہ ایک تلی ہوئی مچھلی کی طرح ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اس ماں کی آنکھ ہے، ایک آنسو نہیں نکل رہے ہیں، صبر کی ہوئی ہے، بصارت ہٹی ہے، بصیرت کھلی ہے، پردہ ہٹا ہے، اور بیٹی کہہ رہی ہے ماں فکر نہ کر، میں جنت پہ پہنچ چکی ہوں، بہت جلدی ہم مل جائیں گے۔ اللہ کا نبی یہ بیان کرتا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اب بھی اس سے کہا گیا تیری ایک بیٹی چلی گئی، یہ دوسری بیٹی اب ہے، اب بھی تو فرعون کو مان لے، باندھی کا جواب سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری 100 بیٹیاں ہوتی تو قربان کر دیتی، یہ 2 بیٹی تو کیا ہے، میری 100 بیٹیوں کو میں قربان کر دیتی۔ دوسری دودھ پیتی بچی کو لیا ہے، اب تصور فرمائیں اس بیٹی کو جب ڈالا جا رہا ہوگا ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اٹھایا اور دودھ پیتی بچی کو ڈال دیا، پردہ ہٹا، اور بچی کہہ رہی ہے امی جنت میں ہوں، ان قریب ملاقات ہو جائے گی۔ اب اس کو ماں کو اٹھانے کا وقت آ گیا، فرعون کھڑا ہنس رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے، باندھی کہہ رہی ہے فرعون ایک میری بات سن لے، میرے مرنے کے بعد میری ہڈیوں کو جمع کر کے کہیں دفن کر دینا،
اس کو پھینک نہ دینا، اس کو پھینک نہ دینا، اس کو کسی جگہ دفن کر دینا تاکہ اس کی عزت اور احترام باقی رہے۔ فرعون نے کہا منظور ہے، اٹھا کر اسے بھی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر میں آنن فانن 2 بیٹیاں بھی ختم، ماں بھی ختم، تینوں کی ہڈیوں کو جمع کر دیا، ایک جگہ دفن کر دیا گیا۔ 2000 سال کے بعد میرا نبی معراج میں جا رہا ہے، اب بیت المقدس سے آگے چل رہا ہے، کچھ خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل سے پوچھا، جبریل یہ جنت کی خوشبو اس جگہ سے آ رہی ہے، کیا وہ چیز ہے جس سے یہاں سے جنت کی خوشبو شروع ہو گئی؟ فرمایا وہ آسیہ کی اور فرعون کی باندی تھی جس کو یہاں دفن کیا ہے، اور ان کی قبر سے 2000 سال سے جنت کی خوشبو آتی ہے اور قیامت تک آتی رہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، صبر کتابوں سے نہیں آتا، صبر تو ان واقعات سے آتا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے، ضرورت پڑنے پر عزت قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر مال قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر جان قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر اولاد قربان کرتا ہے، ضرورت پڑنے پر عہدہ قربان کرتا ہے، ان چیزوں کی قربانی پر اور مال و دولت کی قربانیوں پر اور عزت کو داؤ پہ لگا دینے پر پھر رب کریم کی طرف سے مددیں اترا کرتی ہے، تعاون اترا کرتا ہے، محبوبیت اترا کرتی ہے، حق تعالی شان ہو اپنے قریب اس کو کر لیا کرتا ہے۔ قرآن ایک دوسرا واقعہ اپنے انداز میں پیش کر رہا ہے۔ قرآن میرا قرآن ہے، قرآن جب بولتا ہے مختصر الفاظ میں بولتا ہے لیکن بڑی دو توک بات کرتا ہوا چلتا ہے۔ اسی باندی کی آقانی جس کا تذکرہ بھی آپ نے سنا، وہ آسیہ جب ایمان لے آئی اور لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ پڑھنے لگی، تو اس موقع پر فرعون نے کہا تو کہاں جا رہی ہے؟ تو میری بیوی ہے، ایسے عشرت میں رہنے والی، شاندار بنگلے میں رہنے والی، اس مکان میں رہنے والی، فرش مخمل پر سونے والی، ارے کبھی تجھے تکلیف نہیں ہوئی، تو مجھے چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ تیرا رب تو یہ بیٹھا ہے، تیرا شوہر ہے، یہ تیرا رب ہے، تو کس رب کو ماننے چلی گئی؟ پہلے بہلایا پسلایا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں، بلاکت دانت دپت ہوئی، مار دھاڑ شروع ہوئی۔ اخیر میں فرعون نے کہا اگر تو نہیں مانتی میں تجھے پھانسی دے دوں گا۔ دنیا میں سب سے پہلے پھانسی فرعون نے ایجاد کی، سب سے پہلے پھانسی فرعون نے ایجاد کی ہے۔ کیسی پھانسی؟ بڑی خطرناک۔ فرعون کی پھانسی کا حال یہ تھا کہ ایک لکڑی سیدھی رکھتا، ایک آری لکڑی رکھتا اور اس پر انسان کو سلا کر زندہ پورے بدن میں کھیلے گھار دیتا۔ اسی لیے فرعون کو قرآن میں ذل اوتاد کہا، ذل اوتاد، میکھوں والا فرعون، کھیلوں والا فرعون۔ اور پھر اتنے پر بس نہیں کرتا تھا، وہ زندہ انسان کے بدن میں کھیلے گھار کر اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیتا اور چاروں طرف آگ جلاتا تاکہ بدن کے زخموں پر جب یہ گرمی لگے گی تو اور اس کو تکلیف ہوگی۔ آسیہ وہ فرعون کی بیوی کسی طرح جب ماننے کے لیے تیار نہیں، یہی اس کا حال کیا، یہی اس کا حال ہوا۔ اس کو ایک لکڑی سیدھی رکھی گئی، ایک آری لکڑی رکھی گئی، اس پر اس کو سلا دیا گیا، پورے بدن میں کھیلے گھار دیے گئے۔ تصور تو کریں، واقعہ سننا بہت آسان ہے، واقعہ بولنا بہت آسان ہے، تصور تو آپ کریں کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ فرش مخمل پر سونے والی جس کو کبھی آنچ نہیں آئی، وہ ناز و نخروں میں رہنے والی، ارے میری بیٹیوں کے پاس وہ دولت نہیں جو اس کے پاس تھی، میری بیٹیوں کے پاس وہ راحت کے سامان نہیں جو اس کے پاس تھے، وہ آسائش کے سامان نہیں جو اس کے پاس تھے، اس کے باوجود سب کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد اس پھانسی کے پھندے پر کھڑی ہو گئی اور پورے بدن پر لگا دیے کھیلے۔ اب اس کی زبان سے کلمہ نکل رہا ہے، میرا قرآن قیامت تک اس کلمے کو بولتا رہتا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو مجھے اس فرعون سے اور اس کی ظالم قوم سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اے اللہ تو ظالموں سے مجھے نجات دے۔ اور اس سے پہلے اس نے ایک جملہ اور کہا، اے اللہ میں اپنا مکان تیرے عرش کے قریب چاہ رہی ہوں۔ دعا کرنے کا سلیقہ بھی بڑا عجیب بتایا، اے اللہ میں اپنے مکان کو تیرے عرش کے قریب چاہ رہی ہوں، تیرے قریب